اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزه ونفخه ونفثه رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لسانی یفقهوا قولی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بتوں کا تقرب حاصل کرنے کے لیے مشرکین مکہ کھیتی اور چوپائے کے اندر قسم قسم کی نظریں مانتے تھے، جس طرح سے کچھ جانور تھے جو انہوں نے اللہ کے نام پر جن کو چھوڑا ہوا تھا، اور وہ جانوروں میں کچھ جانور تھے بحیرہ، سائبہ، وسیلہ اور حامی۔ ابن اسحاق کہتے ہیں کہ بحیرہ وہ سائبہ کی بچی کو کہا جاتا تھا، اور سائبہ اس اونٹنی کو کہا جاتا تھا جس سے 10 ایک کے بعد ایک مادہ بچے پیدا ہوں، یعنی فیمیل، درمیان میں کوئی نر نہ پیدا ہو، یعنی میل نہ پیدا ہو بلکہ فیمیل بچے پیدا ہوں۔ ایسی اونٹنی کو آزاد چھوڑ دیا جاتا تھا اور اس پر سواری نہیں کی جاتی تھی، اس کے بال نہیں کاٹے جاتے تھے، اور مہمان کے سوا اس کا دودھ نہیں کوئی پی سکتا تھا۔ اس کے بعد یہ اونٹنی جو مادہ بچہ جانتی تھی یعنی فیمیل، تو اس کا کان چیر دیا جاتا تھا، یعنی اس کو کٹ لگا دیا جاتا تھا اس کے کان پر تاکہ اس کا نشان رہے، اور اسے بھی اس کی ماں کے ساتھ آزاد چھوڑ دیا جاتا تھا۔ اس پر سواری نہ کی جاتی، اس کے بھی بال نہ کاٹے جاتے، اور مہمانوں کے سوا اس کا کوئی دودھ نہیں پی سکتا تھا۔ اور یہ بحیرہ ہے اور اس کی ماں سائبہ۔ وسیلہ اس بکری کو کہا جاتا تھا جو 5 دفعہ ایک کے بعد ایک 2 مادہ بچے جانتی، یعنی فیمیل بچے 2 ان لگاتار 5 ٹائم، یعنی 5 بار میں 10 فیمیل بچے پیدا ہوتے، درمیان میں کوئی نر پیدا نہ ہوتا، یعنی کوئی میل نہ پیدا ہوتا۔ اس بکری کو اس لیے وسیلہ کہا جاتا تھا کہ وہ سارے مادہ بچوں کو ایک دوسرے سے جوڑ دیتی تھی۔ اس کے بعد اس بکری سے جو بچے پیدا ہوتے انہیں صرف مرد کھا سکتے تھے، عورتیں نہیں کھا سکتی تھیں۔ البتہ اگر کوئی بچہ مردہ پیدا ہوتا تو اس کو مرد اور عورتیں سبھی کھا سکتے تھے۔ اس کے بعد ایک اور تھا نام جانور کا حامی۔ حامی اس نر اونٹ کو کہتے تھے، یعنی فیمیل اونٹ، جس کی جفت سے پے در پے 10 مادہ بچے پیدا ہوتے تھے، یعنی جس کی نسل سے پے در پے 10 مادہ یعنی فیمیل بچے پیدا ہوتے تھے، درمیان میں کوئی نر نہ پیدا ہوتا تھا۔ ایسے اونٹ کی پیٹھ محفوظ کر دی جاتی، یعنی وہ اونٹ نہ اس پر سواری کی جاتی تھی، نہ اس کا بال کاٹا جاتا تھا، بلکہ اسے اونٹوں کے ریوڑ میں جفتی کے لیے آزاد چھوڑ دیا جاتا تھا، اور اس کے سوا اس سے کوئی دوسرا فائدہ نہ اٹھایا جاتا تھا۔ دور جہالت کی بت پرستی کے ان طریقوں کو تردید کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، یعنی ایک طرح سے یہ بھی ایک بت پرستی تھی، اور دین کے نام پر من چاہے طریقے ایجاد کر کے وہ اس کو دین سمجھتے تھے، اس پر عمل کرنا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں، ما جعل اللہ من بحیرۃ ولا سائبہ ولا وسیلہ ولا حام ولکن الذین کفروا یفترون علی اللہ الکذب واکثرهم لا یعقلون، کہ اللہ نے نہ کوئی بحیرہ، نہ کوئی سائبہ، نہ کوئی وسیلہ اور نہ کوئی حامی بنایا ہے، لیکن جن لوگوں نے کفر کیا وہ اللہ پر جھوٹ کرتے ہیں اور ان میں اکثر عقل نہیں رکھتے ہیں۔ اور ایک دوسری جگہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قرآن میں کہ ان مشرکوں نے کہا، ان چوپایوں کے پیٹ میں جو کچھ ہے وہ خالص ہمارے مردوں کے لیے ہے اور ہماری عورتوں پر حرام ہے، البتہ اگر وہ مردہ ہو تو اس میں مرد اور عورت سب شریک ہو جاتے ہیں، یعنی وہ سب کھا سکتے تھے۔ تو ان جانوروں کو یا ان چوپایوں کو کی جو مذکورہ اقسام ہیں، یعنی بحیرہ، سائبہ وغیرہ، ان سے کچھ اور مطالب بھی بیان کیے گئے ہیں جو آگے چل کے کہتے ہیں کہ عمرو بن لحی پہلا شخص ہے جس نے بتوں کے نام پر جانوروں کو چھوڑا، یعنی بتوں کے نام پر یہ جانوروں کو آزاد کر دیتے تھے، اور اس طرح سے عرب میں بتوں کے ساتھ ساتھ یہ سب کچھ، یعنی یہ عقیدے ساتھ ساتھ رائج ہو گئے تھے کہ یہ بھی ایک طرح کا بت پرستی کا ہی حصہ تھے، اور وہ یہ سب کچھ اس لیے کرتے تھے تاکہ یہ سب چیزیں ان کو اللہ کے قریب کر دیں اور ان کی سفارش کریں۔ اور اللہ سبحانہ تعالیٰ قرآن میں
تاکید سے فرماتے ہیں کہ ما نعبدہم الا لیقربونا الی اللہ زلفا، کہ ہم ان کی عبادت محض اس لیے کر رہے ہیں کہ وہ ہمیں اللہ کے قریب کر دیں۔ اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنفَعُهُمْ وَيَقُولُونَ هَؤُلَاءِ شُفَعَاؤُنَا عِندَ اللَّهِ، یہ مشرکین اللہ کے سوا ان کی عبادت کرتے ہیں جو انہیں نہ نفع پہنچا سکتے ہیں نہ نقصان، اور کہتے ہیں کہ اللہ کے پاس ہمارے سفارشی ہیں۔ تو یہ رسم و رواج بتوں کے نام پر یا پھر عبادت کے طریقے انہوں نے بنا لیے تھے اہل عرب نے، اور اس طرح کے طریقوں کو یہ سمجھتے تھے دین کا حصہ۔